اللہ 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 کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، روئے زمین پر میں ایک مخلوق بھیجنے جا رہا ہوں، اور اس مخلوق کا نام انسان ہوگا، اور وہ مخلوق میری محبوب مخلوق ہوگی، اس کو میں خلافت سے نواز دوں گا، یعنی وہ خلیفہ ہوں گے، میری بات کو آسمان سے لے کر دنیا میں مخلوق کے سامنے وہ ٹرانسفر کریں گے۔ جیسے ایک دنیا کی مثال دے کر آپ کو میں سمجھا دوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اب وہ ڈاکٹر بہت بڑا دنیا کا مالک ہے، دولت کا مالک ہے، اس کی ایک سلطنت، اس کا ایک بیٹا لولا لنگڑا کانا بہرا ہے، اور اس کی پڑوس میں ایک بہت اچھا خوبصورت بچہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، بڑا عقل مند اور ہوشیار ہے۔ تو اب آپ بتاؤ کہ اس بڑے آدمی جو دنیاوی اعتبار سے بڑا ہے، اس کا مالک اس کا لنگڑا لولا جو بیٹا ہوگا وہ بنے گا، یا پڑوس میں کوئی اچھا خوبصورت تعلیم یافتہ ہو وہ بنے گا؟ بھائی وہی بنے گا جو اس کا اپنا بیٹا ہے۔ تو ایسے ہی آقا مدنی رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی شش و پنج میں بیٹھے تھے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے محمد آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے مقرب ہیں، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کے نظام کو نہ چلاتا، اگر آپ کو میں پیدا نہ کرتا تو 1,24,000 نبی کو بیش میں نے دنیا میں بھیجے ہیں ان کو پیدا نہ کرتا، اگر آپ کو میں پیدا نہ کرتا تو تورات اور انجیل اور زبور کے صحیفوں کو میں پیدا نہ کرتا، اگر آپ کو میں پیدا نہ کرتا تو دنیا کے نظام کو میں نہ چلاتا، اگر آپ کو میں پیدا نہ کرتا تو اس دنیا پر مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ آسمانوں کو بھی نہ سجاتا، اس میں سیاروں کو بھی نہ لگاتا، اس زمینوں کو بھی نہ سجاتا، اس میں دریاؤں کو بھی نہ لگاتا، بلکہ آپ میرے محبوب بندے ہیں، آپ کی برکت سے پوری دنیا کے نظام کو میں نے چلایا ہے، آپ کی برکت سے پوری دنیا کے نظام کو میں چلاؤں گا۔ تو آپ شش و پنج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ آج سے پہلے میں اپنے محبوب و مقرب بندوں کو بھیجتا تھا، وہ صرف ان کو ایک خاص مخصوص بنا کر بھیجا کرتا تھا، ان کو نبوت کے قلم دان دیا کرتا تھا، لیکن آج میں نے آپ کی برکت سے آپ کے تمام امتیوں کو میں نے قبول کر لیا۔ اب چاہے امت میں اندھا ہو تیری امت میں، چاہے لنگڑا ہو تیری امت میں، چاہے بہرا ہو، میں نے سب کو ایک تلنے سے تول دیا اور سب کو حکم دے دیا کہ میں نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ تیری امت اگر دین کے کام میں لگی رہے گی تو تیری امت کے سامنے میں تمام امتوں پر جنت کو حرام قرار دے دوں گا جب تک تیری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے گی، جہنم کو ان کے اوپر حرام قرار دے دوں گا، کیونکہ میں نے تیری امت کو تیری برکت سے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ لیکن اس امت کو اللہ نے کیوں بڑھایا؟ اس امت کے مرتبے کو اللہ نے کیوں بڑھا کر رکھا؟ آپ حضرات کی قیمت اور آپ حضرات کی اہمیت اور آپ حضرات کی افادیت کو اللہ نے کیوں بیان کیا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اگر تیری امت میری کتاب کو مان کر زندگی گزارے گی، جو قرآن کریم آج آپ کے یہاں پورا ہوا ہے، آج ہمیں خوشی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمارے دل میں ایک افسوس اور غم ہونا چاہیے
چاہیے، کیونکہ جب ہم اس قرآن کریم کو کھڑا ہو کر سنا کرتے تھے تو ہمیں ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملا کرتی تھی۔ آج ہم اس بابرکت مجلس سے محروم ہو گئے، اس قرآن کریم کی فضیلت سے محروم ہو گئے۔ جہاں ہمیں خوشی ہے وہاں ہمیں غم اور افسوس بھی ہونا چاہیے۔ تو میرا کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو آپ نے محبوب بنایا، اور اس امت کو محبوب کس چیز کی برکت سے بنایا؟ وہ ہے قرآن کریم۔ اگر انسان قرآن کریم کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کو اپنا آئیڈیل اور اپنا گائیڈ لائن بنا کر زندگی گزارے گا۔ قرآن کریم نے کہہ دیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، میں تمہاری زندگی گزارنے کا ایک آئیڈیل ہوں، ایک گائیڈ لائن ہوں۔ اگر مجھے مان کر تم اپنی زندگی گزارو گے تو تم دنیا میں بھی محبوب ہو جاؤ گے اور تم آخرت میں بھی محبوب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو مرنے سے پہلے پہلے تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا، مرنے سے پہلے پہلے تمہیں رسوا ہونا پڑے گا۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تھام لو، اور اگر اس قرآن کریم کو تم نے حفظ کر لیا اور اس کے حلال بتائے ہوئے کو حلال سمجھ کر زندگی گزارا، اس کے حرام بتائے ہوئے کو حرام سمجھ کر زندگی گزارا، تو فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث نے حدیث نقل کی ہے کہ اے وہ حافظ قرآن جو اس قرآن کی تعلیم کو اپنے دل کے اندر پیوست کر لیتا ہے اور اس کو مقدم اور محبوب سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، تو ایسے حافظ کے لیے ہم 10 لوگوں کی جہنمی 10 لوگوں کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ آپ جس کو چاہیں جہنم سے 10 ایسے لوگوں کو نکال لیجئے جو جہنم میں پڑے ہوئے ہوں۔ یہ میرے دوستو عزیز و بزرگوں اس قرآن کریم کی برکت ہے۔ اگر آدمی دنیاوی اعتبار سے چاہے وہ ایم ڈی بن جائے، چاہے وہ ایم بی بی ایس بن جائے، چاہے وہ ڈی ایم بن جائے، چاہے وہ ایس پی بن جائے، دنیا کے اعتبار سے اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ دنیا ان کو مبارک ہو کیونکہ وہ تو دنیا کا ہنر ہے، لوگ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہوں گے، لوگ ان کو دیکھ کر ان کو اس لیے سلام ٹھوکنے لگ جاتے ہوں گے، لیکن جو آدمی قرآن کریم کی تعلیم کو اپنی زندگی میں پیوست کر لے اور اپنے دل میں محبوب سمجھ لے تو پھر قرآن کریم کی برکت سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ہم اسے دونوں جہاں کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ بلکہ اس کی فضیلت تو الگ ہے، اگر کسی کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے یا کسی کی بیٹی حافظ قرآن بن جائے، جو لوگ میدان جہاد میں نکل کر جہاد لڑ رہے ہوں، جو لوگ مشرکوں کا یعنی ان کے مقابلے میں میدان میں لڑ رہے ہوں اور وہ شہادت پا چکے ہوں، شہیدوں کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے خون ٹپکنے سے پہلے، ان کی روح قبض ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لیکن فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث نے اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے کہ جب لوگ ان کے والدین ان مشک کے ٹیلوں پر، ہیرے جواہرات کے ٹیلوں پر سیر کر رہے ہوں گے، کسی تفکرات میں نہیں ہوں گے، کسی چیز کی فکر انہیں نہیں ستا رہی ہوگی، تو لوگ نبی بھی ان کے اوپر رشک کریں گے اور شہداء بھی ان کے اوپر رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو آخرت کی ذرہ برابر بھی کوئی ٹینشن نہیں۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی نفسی، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، یعنی تمام انبیاء، تمام رسل اپنی فکر میں ہوں گے، لیکن حافظ قرآن کے والدین چاہے ان کی ماں ہو چاہے ان کا باپ ہو، وہ رشک یعنی وہ بڑے سہانے انداز میں، بڑے خوشی لحانی انداز میں وہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کر رہے ہوں گے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ آخرت کی فکر کن کی زندگیوں سے اٹھا لیا گیا ہے؟ یہ ان کے لیے اٹھا لیا گیا ہے جو لوگ اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کرتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو عالم دین بناتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث نقل کیا ہے، حضرت شیخ الحدیث نے کیا، یعنی میں بڑی کتابوں کا نام نہیں لے رہا، کبھی آپ لوگ یوں کہیں یار یہ مولا جی کہا کہہ کے بھگو،
یہ ہمارا وہ کتاب بتا رہا ہوں جہاں تم روز پڑھو اور جہاں روز سنو کہ اگر دین کی مجلسوں میں تم بیٹھ جاؤ اور 1 منٹ کی مجلس لگی ہوئی ہو یا 1 گھنٹے کی مجلس لگی ہوئی ہو یا 5 منٹ کی مجلس لگی ہوئی ہو، اگر تم دین کو مقدم سمجھ کر اس مجلس میں بیٹھ جاؤ تو آسمان دنیا سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اے لوگو تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے، آج تمہیں گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیا گیا ہے جیسے آج ہی تم اپنے ماں کے پیٹ سے جنے ہو۔ یہ فضیلتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسجد کو آباد کرتے ہوں، جو ان حفاظ اکرام سے محبت کرتے ہوں، ان کے لیے ہدایہ تحفے دیتے ہوں، ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہوں، ان لوگوں کو اپنا رہبر سمجھتے ہوں۔ اگر دنیا کو تم رہبر سمجھو گے، دولت کو تم اپنا رہبر سمجھو گے، مال و عشرت کو تم اپنا رہبر سمجھو گے، تو فرمان نبوی وہ فرمان خداوندی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا، اور جب تمہاری موت آئے گی تو اتنی شدت، پیاس کی شدت ہوگی کہ اگر تمہارے لیے پورے دریا کو پلا دیا جائے تو تمہاری پیاس نہیں بجھے گی۔ اللہ اللہ